عقیدت مند وہ ہیں جن کے دل بڑے مجروح ہوئے ہیں اس فیصلے سے. یہ فیصلہ کوئی نہیں ہے کہ ان کے دل مجروح ہوں گے. گراؤنڈ ہموار نہیں ہے. اگر کسی پولیٹیکل ریلی کے لیے 24 گھنٹے میں اسٹیج سیٹ کیا جا سکتا ہے تو ابھی تو 12 کے 13 دن ہیں، تو تب تک ہم زمین ہموار نہیں کی جا سکتی. دیکھیے، اس کے لیے پیسہ بہت درکار ہے. وقف بورڈ کے پاس اتنا اثاثہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیں خود سے کرنا ہے. تو ایک دن کے لیے کچھ کارپیٹس بھی تو بچھائے جا سکتے ہیں. وہ بہت اس میں کھڈے ہیں. پاسبل ایسے ہم سے نہیں ہو پائے گا. ہاں، اگر سرکار مدد کرے گی تو دیکھا جائے گا. کیا وقف بورڈ سرکار سے اس معاملے میں رجوع کرے گی؟ دیکھیے، یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے. دینک سویرا کی سہم پیشکش میں آپ کا خیر مقدم. اور آج کی اس خصوصی بات چیت میں ہمارے ساتھ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن، وزیر مملکت اور بھاجپا کی سینئر لیڈر ڈاکٹر درخشاں اندرابی صاحبہ ہیں. میم، سب سے پہلے تو خوش آمدید پروگرام میں. شکریہ. میم، کچھ دیر پہلے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ رواں برس عیدگاہ میں نمازی عید نہیں ہوگی، تو جاننا چاہوں گا کیا وجوہات ایسی ہیں؟ چونکہ پچھلی مرتبہ آپ نے یہ عوام سے کہا تھا کہ اس بار ہمیں موقع دیں تو آئندہ ضرور ہوا کرے گی. آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا عیدگاہ پلے گراؤنڈ سے زیادہ آج کی ڈیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. جب بھی ہم نے اس کے لیے بات کی تو مقامی لوگ، مقامی نوجوان سامنے آ گئے، اور اس میں میرے میڈیا کے بھائی بھی آ گئے کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے کھیلنے کے لیے. اگر ہماری عیدگاہ ہے، وہ پاک جگہ ہے، وہ نماز کے لیے مخصوص ہونا لازمی تھا. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ ہم اس جگہ کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے. لیکن اس کے لیے ہمارے پاس اتنے رقومات ہونا بہت لازمی ہے تاکہ اس کی نئے سرے سے از سر نو تعمیر کیا جائے، کیونکہ ہموار زمین کا بہت ہونا ضروری ہے. اور اس کو خوش اسلوب اور خوبصورت بنانے کے لیے بھی ہمیں وقت درکار ہے. رہی بات جو آدھی زمین 186 کنالز ہے، وہاں پہ اگر لوگ کھیلتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، ہم نے ان کو مناہی نہیں کری تھی. لیکن جو عیدگاہ مخصوص ہے نماز کے لیے، اس میں پھر جب ہم اس کو پھر سے تعمیر کریں گے، اس کو پھر سے ٹھیک کریں گے، اس کے بعد وہاں پہ قدرتی طور لوگوں کو شعور خود ہی آنا چاہیے کہ وہاں پہ ہمیں کھیلنے کی جگہ نہیں ہے. میم، وہاں پر نماز ادا نہ کرنے کی وجہ کیا یہی ہے کہ وہ پلے گراؤنڈ ہے یا وہاں پہ زمین ہموار نہیں ہے؟ دیکھیے، وہ پلے گراؤنڈ دوسرا ہے اصل میں وہاں پہ جو لوگ ابھی بھی کھیلتے ہیں، تو وہاں آپ خود جائیے. قریشی صاحب، آپ جا سکتے ہیں. ابھی بھی ہم وہاں سے ہی آئے. ہمیں خون کے آنسوں کے بغیر کچھ بات نہیں بنی. میم، لیکن اگر قطع کلامی معاف، اگر کسی پولیٹیکل ریلی کے لیے 24 گھنٹے میں اسٹیج سیٹ کیا جا سکتا ہے تو ابھی تو 12 کے 13 دن ہیں، تو تب تک ہم زمین ہموار نہیں کی جا سکتی. دیکھیے، اس کے لیے پیسہ بہت درکار ہے. وقف بورڈ کے پاس اتنا اثاثہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیں خود سے کرنا ہے. تو ایک دن کے لیے کچھ کارپیٹس بھی تو بچھائے جا سکتے ہیں. وہ بہت اس میں کھڈے ہیں. پاسبل ایسے ہم سے نہیں ہو پائے گا. ہاں، اگر سرکار مدد کرے گی تو دیکھا جائے گا. لیکن یہ وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے تو ہم اس وقت وہ نہیں کر پائیں گے. کیا وقف بورڈ سرکار سے اس معاملے میں رجوع کرے گی؟ دیکھیے، یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے. موضوع ہمارا ہے کہ درگاہ میں جو حضرت بل میں بڑا اجتماع ہو جائے گا، باقی جامع مسجدوں میں ہمارا اجتماع ہو جائے گا، اور باقی درگاہوں میں ہمیں فوکس اس پہ ہے. میرا ابھی کا فوکس ہے حضرت بل درگاہ. میرا ابھی کا فوکس ہے جو میرے باقی شرائنز ہیں. خالی مجھے کشمیر پہ نہیں ہے، میرا جموں کشمیر، پونچھ سے کٹھوا تک اور کٹھوا سے کشتواڑ تک میرا فوکس ہے. مجھے ان چیزوں یقیناً اس پر بات ہوگی، لیکن ضمن میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کئی ہمارے لوگ ہیں، عقیدت مند وہ ہیں جن کے دل بڑے مجروح ہوئے ہیں اس فیصلے سے، تو ان تک کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ فیصلہ کوئی نہیں ہے کہ ان کے دل مجروح ہوں گے. یہ ہے کہ گراؤنڈ ہموار نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ ابھی جو وقف بورڈ کی وہاں پہ تیاری نہیں ہے. تو مجروح ہونے والی بات نہیں ہے. درگاہ حضرت بل میں اور باقی جگہوں پہ نماز ہو جائے گی انشاءاللہ الرحمن. ہم وہ زمین بھی ہموار کریں گے، وہاں پہ عیدگاہ بھی خوبصورت بنے گا، اور انشاءاللہ وہاں بھی نماز ضرور ہو جائے گی. شب قدر اور جمعۃ الوداع اور ظاہرہ عید کے تعلق سے بھی بات ہو رہی ہے، تو اس کی تیاریاں وقف کی جانب سے کہاں پہنچی ہیں؟ وقف 24/7 کام کر رہا ہے. ہمارے ملازمین، ہمارا عملہ کام کر رہا ہے. اور اس آخری عشرے میں 3 بڑے دن ہیں، یعنی ہمارا جمعۃ الوداع، شب قدر، اور پھر
عید الفطر، یہ بہت بڑے اجتماع ہوں گے اور ان کے لیے 24/7 ہم کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ الرحمن یہ سارے خوب اچھے طریقے سے ہو جائیں گے اور ہمارے زائرین بھی بہت خوش ہو جائیں گے. میم گزشتہ ہماری بات چیت کے دوران آپ نے اندیا دیا تھا کہ وقف بورڈ کی کئی اراضی ایسی ہیں جن پر بہت سارے لوگ قابض بیٹھے ہیں، تو اس ضمن میں کیا پیش رفت ہوئی؟ کیا وہ ان سے چھڑا لی گئی ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ کل ہی ہم ایک کمرواری میں چلے گئے تھے. وہاں ہمارا برتھنا علاقہ ہے جہاں 186 کنالز ہماری اراضی ہے. اس پہ بھی کچھ لوگ وہاں پہ قابض ہو گئے تھے. کچھ معمولی سے ہمارے پیسے دیتے تھے. اب انشاءاللہ وہ اراضی بھی وقف کے تحویل میں آ جائے گی اور ہم نئے پروجیکٹس کے تحت لوگوں کے شہر کے بیچ میں جو یہ وقف کی اراضی ہے، نئے پروجیکٹس کے ساتھ ہم وہاں پہ اتریں گے اور جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. جیسے کہ ہم ہاسپٹلس کی بات کریں گے، وہاں پہ شاپنگ کمپلیکس کی بات کریں گے تاکہ ان لوگوں کو بھی وہاں پہ روزگار ملے. شہر کے بیچ ہمیں ہاسپٹلس کی فیسلٹی ملے، میڈیکل فیسلٹی ملے. یہ ہمارا انشاءاللہ الرحمن بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا وقف کی طرف سے اور انشاءاللہ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے بعد اس پہ ہم کام شروع کریں گے. میم مالی مائیگی کا ذکر آپ نے ابھی کیا، تو اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ چونکہ گزشتہ آپ نے اس چیز کا اندیا دیا تھا کہ وقف آج کی تاریخ میں بھی بہت سارے دکانداروں سے کرایہ جو وصول کر رہا ہے وہ پرانے وقت کی ریٹ کے حساب سے کر رہا ہے. تو اس پر نظر ثانی کر کس طرح ان مالی اپنی حالت کو سدھارا جائے گا؟ دیکھیے، آج ہم پتھر مسجد کے علاقے میں گئے ہیں جی. وہاں پہ بھی ہمارے بہت سارے ایسے شاپس ہیں جو ابھی بھی پرانے کرائے پہ تکیہ کرے ہوئے ہیں. یہ آپ کی بات سچ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ الرحمن بہت جلد وہ بھی اچھے اس میں آ جائیں گے، دائرے میں آ جائیں گے، وہ بھی ہمیں کرایہ دے دیں گے. اور مالی حالات اب 2 سالوں سے بہت سدھر گئی ہے. انشاءاللہ اگلے وقت میں ہم اور زیادہ ترقی کر کے اور زیادہ پروجیکٹس اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. میم وقف کے دائرہ اختیار سے باہر نکل کر سیاست پہ اگر بات کی جائے، آپ کا نام بڑا گردش کر رہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات میں بھی کسی نشست کے لیے آپ کا نام سامنے آ سکتا ہے، تو اس پر کیا کہیں گی آپ؟ وہ تو پہلے سے ہی گردش کر رہا تھا، لیکن ہمارا ماننا ہے کہ ہم نیشنل ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں، پارٹی کے اسپوکس پرسن بھی ہیں اور ہم جو پارٹی کے بغیر بھی کام سنبھال رہے ہیں. پارٹی نے ہمیں بہت کام دیا ہوا ہے، اس میں ہمیں لگتا ہے ہم کمپینر بہت اچھے ہوں گے. جو بھی کینڈیڈیٹ میدان میں آ جائے گا ہم ان کے لیے کمپیننگ کریں گے، کیونکہ پارٹی نے ہمیں بہت اچھے دائتو دیے ہوئے ہیں اور اس کے لیے جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا اس کے لیے ہم کمپیننگ کریں گے انشاءاللہ. میم ریسنٹلی وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے جو افسپا ہٹائے جانے کا بیان سامنے آیا اور اس کے بعد طرح کی جماعتوں کی جانب سے چیمگوئیاں چل رہی ہیں، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، اگر ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے کوئی بات کہی ہے تو وہ مانو پتھر کی لکیر ہے اور جو انہوں نے کہا ہے وہ پورا ہو جائے گا. لیکن بی جے پی کا، پی ڈی پی کا یا نیشنل کانفرنس کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، این اس طرح جس طرح لداخ کے لوگوں کے ساتھ اسٹیٹ ہوڈ اور آئین کی 6 شیڈول میں شامل کرنے کا کہا گیا اور بعد میں انہیں دھوکے کے سوا کچھ نہیں ملا. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، اس کے آگے تو باقی سارے شعر کا معنی بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے منہ سے اچھا نہیں لگتا ہے جنہوں نے بھی یہ دعوے کیے ہیں. ہم جو کہتے ہیں، ہماری سرکار جو کہتی ہے، ہمارے گرہ منتری جی نے کہا، وہ صحیح ہے. عمر عبداللہ نے ابھی ایک ریلی سے خطاب کرنے کے دوران کہا کہ یہ اینٹی مسلمز ہیں، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں پر حملے کیے جا رہے ہیں اور یہ سب ان کی پشت پناہی میں ہو رہا ہے، ایسے افراد کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی. تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ عمر صاحب کا الیکشن کا ٹائم ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. حقیقت کتنی ہے ان کے دعووں میں وہ وقت ہی فیصلہ کرے گا. اچھا، آنے والے لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کو کشمیر خطے کی اگر بات کریں تو کہاں پاتی ہیں آپ؟ کیا کتنی نشستوں پر جیت حاصل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ابھی آنے والا وقت ہی وہ بتا دے گا کہ ہم کس طرح سے الیکشن لڑیں گے، لیکن بی جے پی ہمیشہ تیار ہے. آپ کی توقعات ہیں؟ انشاءاللہ لوگ تو ووٹ کریں گے ہی کریں گے اور کامیابی
انشاءاللہ جب لوگ ووٹ کریں گے تو کامیابی ملتی ہی ملتی ہے. چلیے میم، چونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے، لیکن پھر بھی آپ نے قلیل سے وقت میں ہمارے لیے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین، آپ تھی محترمہ ڈاکٹر درخشاں اندرابی صاحبہ، جو وقف بورڈ کی چیئرپرسن ہونے کے ساتھ ساتھ وزیر مملکت اور بھاجپا کی سینئر لیڈر بھی ہیں. دینک سویرا کے لیے سری نگر سے کیمرہ مین یسرف خان کے ساتھ میں زبیر قریشی.